اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حبیب علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ماتم داران مولا اور سوگواران دور دراز الگ الگ علاقوں الگ الگ دیہاتوں میں ہر وہ حسینی جس کے دل میں امام حسین پر ہوئے ظلم کے لیے سہانوبھوتی اور امام حسین کی ذات کے لیے سہانوبھوتی اور جس نے ظلم کیا اس کے لیے سخت نفرت ہے، ان سب کو میں قلب رشید نیوز 18 اردو کے اس چینل کے ذریعے سے میں آپ سب کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ عشرہ ماہ محرم الحرام 1442 ہجری کی چوتھی مجلس آپ مومنین کے ذوق سماعت کے حوالے کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آج اگر آپ کو ذہن میں میرا موضوع یاد ہوگا اور موجود ہوگا تو اذان کربلا کے اس چوتھی تقریر میں ہم اذان کی اس منزل تک آ گئے ہیں جہاں ہم نے توحید کربلا کا تذکرہ آپ سے کیا اور بتایا کہ حسین کے لیے توحید کیا تھی اور حسین نے امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کیسے توحید کی چیزوں کو آگے رکھا اور توحید پر جو ان کا بھروسہ اعتقاد اور ان کا جو ایمان تھا اس کو آگے پیش کیا اور اپنی باتوں میں بیان کیا۔ بالکل اس کے بعد سے جو توحید کے بعد سے جو سلسلہ چلا ہے وہ نبوت کا ہے اور نبوت پہ میں نے کل کی مجلس اگر آپ کو ذہن میں ہوگی تو میں نے اس واقعے کو پیش کیا جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں اذان کربلا کے اس چوتھے مرحلے میں جہاں ہم رسالت کی، عظمت کی اور نبوت کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ سب سے بڑی چیز ہے توحید۔ ایون ہندو مذہب میں بھی اگر آپ جائیے گا اور سناتن آچاریوں سے پوچھیے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ ہاں اس کا ایک ہونا سب سے بڑا سچ ہے۔ اس سچ کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی بڑے سنت سے پوچھیے گا تو وہ کہے گا ہم سب کا مالک ایک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جملہ کس کی طرف منسوب ہے اور کس طرح سے اس جملے کو ہمیشہ بیان کیا جاتا۔ آپ کسی بھی ہندو بھائی سے کہیں ہم سب کا مالک ایک ہے، وہ نہ برا مانے گا، نہ اس کی کاٹ پیش کرے گا، نہ اس کی رد پیش کرے گا۔ جو ہمارے یہاں یہ مسلم ہے، آپ کو اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے اور پھر اسے عادل ماننا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کس کے یہاں عدل ہے اللہ کے لیے اور کس کے یہاں نہیں ہے، پر میں اپنے نظریے سے بتا رہا ہوں ہم 12 اماموں کے ماننے والے اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو عادل بھی مانتے ہیں۔ اب بتائیے جس کا اللہ عادل ہو اس کا خلیفہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ درود پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بس میرے ساتھ چلتے رہیے گا تاکہ اگلی منزل میں آپ کو کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ کے لیے سنی ہوئی ہوں یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو شاید جن کے لیے پہلی بار ہو۔ تو حضور میں نے آپ سے کل عرض کیا کہ رسول خدا نے پکارا طالب، جعفر، عقیل، علی اور سب رسول خدا کے ساتھ گویا کبھی اس کی بلندی پر چل دیے اور وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے معاملات میں نبی کو چاند 2 ٹکڑے کرنا ہے تو نبی کو چاند دکھانا ہوگا اور چاند دکھانا ہے تو اندھیرا لانا ہوگا اور اندھیرا لانا ہے تو سورج کو بجھانا ہوگا۔ ایک ایک جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اور جو سورج کو بجھا دے اس سے کون بیوقوف کہے گا کہ اب چاند کو دکھا یا چاند کے 2 ٹکڑے کر۔ رسول نے اندھیرا کیا، اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ایک عرب کو دوسرا عرب کا ہاتھ نہیں دکھ رہا تھا، اور پھر آگے کی منزل میں چاند نے اپنی روشنی زمین پر چھوڑنے کی اجازت مانگی، اور جب چاند کو اجازت ملی اور روشنی زمین پر آ گئی تب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر نے اپنی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں
اور اپنے انگلیوں سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا آسمان پہ رہا، دوسرا ٹکڑا زمین کی طرف آیا، خانہ خدا کا طواف کیا، سر مصطفیٰ کا طواف کیا، بحکم خدا کچھ یوں گویا ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ بھائی چاند کے ٹکڑے ہو گئے، معجزہ ختم ہو گیا، یہاں جو ٹھہر جائے وہ بس مسلمان ہوگا، مگر جو یہاں تدبر کرے، تفکر کرے، سوچے اور گہرائی میں جائے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ جو پیروی اس حق میں کرے کہ جو پیروی کرنے کا حق ہے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ جو اس بات کو سمجھے کہ صرف مولا نہیں بول رہا، بلکہ اس بات کو سمجھے کہ کون مولا ہے اور بول رہا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور سلسلہ عصمت کی اس سب سے پہلی کڑی نے آپ کو یہ سنت بتائی اپنی کہ معصوم عمل زمین پہ کرتا ہے، اثر آسمان پہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا یا نہیں سمجھا پایا۔ اچھا اگر نہیں سمجھ رہے ہو، چلو میں معصومہ کے دروازے پہ لے کے چلتا ہوں تاکہ اور وضاحت کے ساتھ سمجھ سکو۔ بچے ماں سے کہتے ہیں ماں کل عید کا دن ہے، کپڑے کسی کو دیے نہیں ہیں، مگر ماں کہتی ہے کل کپڑے آ جائیں گے۔ بولا زمین پہ جا رہا ہے، اثر آسمان پہ ہو رہا ہے، چونکہ یہ جو جنت سے حسین کا خیاط بن کے آنے والا آ رہا ہے، اسے آرڈر نہیں دیے گئے تھے، بس ادھر زہرا نے کہا ادھر تعمیل ہو گئی۔ اب میرا جملہ سنیے گا، ہندوستان کے صدر کی باتیں ہندوستان کے سرحد کے اندر سنی جائیں گی، دوسرے ملک کی سرحد میں نہیں سنی جائیں گی۔ نیپال کی صدر مملکت کی باتیں اس کی سرحد میں سنی جائیں گی۔ کمال کا اختیار ہے اہل بیت کا کہ ان کی حکومت اتنی بڑی ہے کہ یہ زمین پہ بولتے ہیں اور عمل آسمان والے کرتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حضرات یہ نبوت ہے، مجھے یاد ہے میں نے کئی مجلسوں میں کہا ہے، اور میں نے جے پور کے ایک پروگرام میں برادران اہل سنت نے مجھے دعوت دیا تھا، بیچ چوراہے پہ پروگرام ہو رہا تھا، میرے خیال سے سیرت کا کوئی جلسہ تھا، اور میں نے تب وہاں کہا تھا جب بڑے بڑے لوگ الگ الگ انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف کر رہے تھے، تو میں کہہ رہا تھا کہاں کس کے حوالے دے رہے ہو، بات رسول کی ہے تو بولو نا کہ خدا نے کیا کہا، ان کی ابرو کے بارے میں، ان کی آنکھوں کے بارے میں، ان کی زلفوں کے بارے میں، ان کے سینے کے بارے میں، ان کے قدموں کے بارے میں اور قدم کے ورم کے بارے میں، چونکہ خدا جانتا ہے مصطفیٰ کیا ہے اور خدا و مصطفیٰ جانتے ہیں کہ مرتضیٰ کیا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اگر میرا مجمع میرے ساتھ ہے تو میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت ساری علامتیں ہیں، میں نے بمبئی کے ایک پروگرام میں یہ جملہ چند سال پہلے پیش کیا تھا اور پھر دوبارہ اسے پیش کر رہا ہوں آپ سارے ہندوستان اور دنیا میں جہاں کہیں مجھے دیکھا جا رہا ہے ان سب کی خدمت میں، کہ دیکھیے پیغمبر کے کمالات اور اعجاز میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی، جو خاص خصوصیت انبیاء، کچھ خصوصیت پیغمبر کی انبیاء میں تھی، کچھ خصوصیت پیغمبر کی عوام میں، ان ساری چیزوں کو اگر ملا لیں تو کچھ خاص خصوصیتیں اس میں سے یہ بھی تھا کہ اگر کسی کا قد میرے رسول سے بڑا ہوتا، اگر کسی کا قد میرے رسول سے بڑا ہوتا تو وہ اسی وقت تک رہتا جب تک وہ رسول کے پاس نہ آتا، لیکن جیسے ہی وہ ارادہ کرتا کہ وہ رسول کے پاس آ جائے تو جیسے جیسے وہ رسول کے پاس آتا ویسے ویسے اس کا قد چھوٹا ہو جاتا۔ جب وہ رسول کے قریب آتا تو رسول کا قد بڑا رہتا اور اس کا قد چھوٹا ہو جاتا۔ اللہ اکبر! پتہ نہیں ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ جس کے قد کا اتنا احترام ہے کہ خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے قد سے کسی کا قد بڑا ہو جائے، وہ خود بڑا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی ہر چیز کو خدا نے حجاب میں رکھا، ہر چیز کو خدا نے پردے میں رکھا، ہر چیز کو خدا نے خاص رکھا، ہر چیز کو خدا نے اہم رکھا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جو حالات بدلے اسے بشر کہتے ہیں، جو کائنات بدلے اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رسول کو بس ذکر کر دیا ہو گیا تذکرہ، بس کلمہ پڑھ دیا ہو گئے مسلمان؟ نہیں، یہ وہ ذات اور یہ وہ شخصیت ہے جس کے جسم کی خوشبو سے عرب نے خوشبو نام کو محسوس کیا، ورنہ عرب تو اپنی بو سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ کس علاقے کے رہنے والے ہیں، کس خاندان کے رہنے والے ہیں، یہ جنگل کے ہیں کہ یہ کسی دوسرے دور علاقے صحرا
چٹیل میدان کہاں کے ہیں، ان کی بو سے پتہ چل جاتا تھا، لباس سے پتہ چل جاتا تھا یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، جس راستے سے میرا رسول گزر جاتا اس راستے پر کیفیت یہ ہوتی، اتنی خوشبو ہوتی کہ اس خوشبو کو دور دراز کے لوگ اپنے گاؤں تک، اپنے علاقے تک محسوس کرتے۔ حضرات ایک جملہ اور مجھے یاد آ گیا اور میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ کمال کی بات ہے، اور پیغمبر کے جسم سے نور بھی نکلتا تھا، ہے نا۔ اب یہ جملہ میں مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں اور دوبارہ آپ سبھی کے لیے دہرا رہا ہوں کہ دیکھیے جسم سے جو نور نکلتا ہے نا، تو شیعہ کتابیں یہ کہتی ہیں، میں دونوں کتابیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نبی کے جسم سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ازواج رسول کہتی ہیں ہم کھوئی ہوئی سوئی ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ یہ ازواج رسول کا کہنا، ہم کھوئی ہوئی سوئی ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، یہ برادران اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں جس دیوار کے پیچھے میرے رسول نماز ادا کیا کرتے، اتنا نور نکلتا کہ اس دیوار کے اس پار کا مسافر اس نور اور اس روشنی میں اپنے گھر تک پہنچ جاتا اندھیرے میں۔ اب بات آپ کے سمجھ میں آ گئی نا۔ اب آپ سوچئے کہ نبی کے جسم سے نور نکلتا اور نبی کے جسم سے خوشبو آتی، دو باتیں میں نے کہی ہیں، اور بس میرے خیال سے آج کی مجلس میں اگر میں صرف آپ کو یہی سمجھا سکا اذان کربلا میں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بھائی نبی کی دو چیزیں بہت خاص ہیں، ایک جسم سے نور نکلتا ہے اور ایک جسم سے خوشبو نکلتی ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کی وضاحت کروں گا، چونکہ اگلی مجلس مولا علی اکبر کے حوالے سے ہوگی، تو یہ بات بھی آپ کے سامنے مکمل ہو جائے گی۔ ابھی بس اتنا کہ جو حالات بدلے اسے بشر کہتے ہیں، جو کائنات بدلے اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ کمال ہے نا، جس کا نام ناموں میں بڑا، جس کی شان شان میں بڑی، جس کی عزت عزتوں میں بڑی، جس نے ہمیں جینے کا ہنر سکھایا، جس کی سیرت پر اگر کوئی سچ مچ عمل کر جائے تو اس کے جیسا کوئی پڑوسی نہیں ہوگا، اس کے جیسا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ سیرت پہ عمل تو کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا جو سو کالڈ ماننے والا ہے وہ سب سے پست؟ یہ اس لیے کہ یہ سو کالڈ ہے۔ اگر یہ حقیقت میں محمد کے راستے پر چلنے لگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یقین جانیے یہ راستے سے گزرے گا تو لوگ اپنی گھڑیاں ملا لیں گے، چونکہ وقت کا پابند ہوگا، چونکہ وعدے کا پابند ہوگا، ایمانداری کا پابند ہوگا، اصول کا پابند ہوگا، دوستی کا پابند ہوگا، عزیزداری کا پابند ہوگا، انسانیت کے تمام تر اصولوں کا پابند ہوگا۔ مگر اگر تم دیکھو کہ نام محمد ایوب ہے، اگر تم دیکھو کہ نام محمد یونس ہے، اگر تم دیکھو کہ نام محمد عمران ہے، اس کے باوجود اس کے کام اسلام اور مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، تو سمجھ جاؤ اس نے محمد کے دروازے سے اسلام نہیں لیا، کہیں اور سے اسلام لیا ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، اور میں چونکہ وقت سے بندھا ہوا ہوں اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ انشاءاللہ 5ویں مجلس میں آپ کی خدمت میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو ہوگی۔ ابھی تو آپ کو کربلا لے کے چلتا ہوں، چونکہ آج کی تاریخ یعنی 4 محرم، جس وقت آپ مجھے سن رہے ہیں مجلسوں کی تیاری آپ کے یہاں ہو چکی ہوگی، ماتمدار اپنے اپنے گھروں اپنے اپنے علاقوں میں ٹہل رہے ہوں گے، دوست کو فون کر کے اپنے گھر بلا رہے ہوں گے کہ آج تمہیں ہمارے یہاں ماتم کرنا ہے، آج ہمارے یہاں ماتم کرنا ہے۔ میں تمہیں شب عاشور کی حالت کیسے بتاؤں کہ ایک جوان دوسرے جوان کو دیکھ کے شاید شہادت کے لیے اسی طرح بے چین ہوتا ہوگا۔ اور یہاں پر اب وقت بالکل نہیں ہے، ایک ہی مجلس میں مجھے پیش کرنا پڑے گا فرزندان جناب مسلم، اور پیش کرنا پڑے گا جناب حر، اور پیش کرنا پڑے گا مصائب جناب حبیب کا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ عزاداری کے یہ دن ختم ہو جائیں اور میں شرمندہ رہوں کہ مولا یہ مصائب کا جملہ چھوٹ گیا۔ تو جو ڈیٹیل کے مصائب ہیں وہ تو آپ اپنے یہاں علماء سے سنتے ہی ہیں، میں بس تبرکاً 2 جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں بیان کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ چلتے ہیں اس شہادت کی طرف جو فرزندان مسلم کی شہادت ہے۔ میں کیسے بیان کروں کہ اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی کہ جسے جنگ بھی لڑنا ہے، جسے معاملات بھی دیکھنے ہیں، جو حسین کی نیابت کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، جو حسین کا نامہ بر ہے، جو حسین کا پیغام لے کے گیا ہے، اور اسے بچے کو بھی دیکھنا ہے۔ میں سارے مصائب کا خلاصہ بس اسے ایک جملے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ مجھے پتہ ہے آپ سارے دن میں
مجلسوں میں خطابت میں علماء سے آپ نے ڈیٹیل میں مصائب سن رکھا ہوگا. میں اس منظر کو یاد کرنا چاہتا ہوں جہاں 11 محرم کو جب قافلہ چلا ہے اور جب کوفے وارد ہوا ہے نا تو دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کی بیوہ نے مسلم کو دیکھ کر یہ جملہ کہا ہے کہ میرے سید و سردار تجھ پہ کیا گزری وہ میری سمجھ میں آ گیا، مجھ پہ کیا گزری وہ آپ دیکھ کے سمجھ رہے ہوں گے، مگر یہ بتا دے میرے بچوں کا کیا ہوا. جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سلام مسلم کے ان بچوں پر جنہوں نے اس وقت ظالم سے کہا ہمیں اجازت دے دے ہم وضو کر لیں. ظالم کہتا ہمیں معلوم ہے تم پانی پینے کے بہانے وضو کے بہانے پانی پینا چاہو گے. خاموشی سے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی. ظالم کی تلواریں چلی، مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنا، بس ایک جملہ. کہتے ہیں شہزادوں نے ظالم سے کہا ہمارے لباس کو ہمارے خون سے جب تر ہو جائیں رنگین ہو جائیں انہیں ہماری ماں تک ضرور پہنچا دینا تاکہ انہیں پتہ چل جائے ان کے لاڈلے سو گئے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. چلو اس منزل پہ چلتے ہیں جہاں حر حسین سے پہلی بار ملاقات کرتا ہے. میں تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کر رہا ہوں اور وہ کچھ یوں ہیں کہ حر کے قافلے میں ایک پیاسا سپاہی ہے جو اونٹ سے اتر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ سبھی کو پانی پلایا جا رہا ہے اور اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب تک میں اتروں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے پاس جتنا پانی ہو وہ ختم ہو جائے اور مجھے پانی نہ ملے. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ حسین دوڑتے ہوئے اپنے خیمے سے نکلے. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ حسین دوڑتے ہوئے اپنے خیمے سے نکلے، اس پیاسے کے قریب پہنچے، اسے پانی پلایا. اسے کہتے ہیں امام، اسے کہتے ہیں شان، اسے کہتے ہیں انسانیت کی عزت کرنے والا. جانتے ہیں کہ یہ گھیر کے ہمیں کربلا تک لے جائیں گے، جانتے ہیں کہ پانی بند ہو جائے گا، مگر خود دیکھیے کس طرح سے حق نبھا رہے ہیں، کس طرح سے انسانیت نبھا رہے ہیں، کس طرح سے امامت کا اصول دکھا رہے ہیں، اپنی سیرت دکھا رہے ہیں. جزاکم اللہ. اسے پانی پلایا اور پانی کی یہ کیفیت تھی کہ تاریخ کہتی اس نے اپنے دونوں چلو کو اپنے منہ کے پاس رکھا. حسین نے دھیرے دھیرے پانی ڈالنا شروع کیا. اسے لگ رہا تھا کہ پانی بہہ کے ختم ہو جائے گا. امام نے فرمایا پریشان نہ ہو، جی بھر کے پانی پی لے، ہمارے پاس پانی موجود ہے میرے مولا. جب تیرے پاس پانی موجود نہ ہوگا، جب تیرے بچے پیاسے ہوں گے، جب التش التش کی صدائیں ہوں گی، مولا کوئی بھی موجود نہیں ہوگا. جزاکم اللہ. لوہر صبح وضو کر رہا ہے، ابھی وضو کے لیے پانی ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ پشت خیمہ سے ایک آواز آئی، حر میرا بچہ پیاسا ہے. حر حسین کے بچے پیاسے ہیں. خیموں سے التش التش کی صدا. پانی پھینکا، خود گھوڑے پہ سوار ہوا. بیٹے نے پوچھا، بھائی نے پوچھا، غلام نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، بتایا. گفتگو کی. سب نے کہا ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا، اب جنت کی طرف جا رہے ہو تو چھوڑ کے جا رہے ہو. حر نے اپنے غلام کو لیا، بیٹے کو لیا، بھائی کو لیا، اپنے ہاتھوں کو بندھوایا، آنکھوں میں پٹی بندھوائی. چلتے رہے. بیٹا کہتا رہا اللہ اکبر، غلام کہتا رہا اللہ اکبر. سوال کیا کیا ہو رہا ہے، جواب دیا عباس استقبال کو آ رہے ہیں. جزاکم اللہ. لوہر حسین کی خدمت میں آ گئے. لوہر نے اجازت مانگی. حر کی اجازت دینے کے پہلے حر کا بیٹا کربلا کے میدان میں آیا. حر کے بیٹے کے پاس جب وہ گھوڑے سے زمین پہ آیا، حر پہنچے. تاریخ کا ایک جملہ نقل کر رہا ہوں. حر کے پہنچنے کے پہلے حسین پہنچ گئے. وہ کہتا ہے مولا مجھ سے پہلے کیوں پہنچے؟ رو کے فرمایا حر تجھے نہیں پتا، جب جوان بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے میرے سید و سردار. ارے جب تیرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا کون آئے گا؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. وہ حر نے بھی اجازت لی. حر میدان میں آئے. چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا. حر گھوڑے سے زمین پہ آئے. میرے مولا حر کے قریب پہنچے، رخسار پہ رخسار کو رکھا. ایک وقت وہ آیا جب حر کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی. حر جدا ہو گئے. حر کربلا سے رخصت ہو گئے. لو آخری جملے مصائب کے مولا حبیب کے سن لو. حبیب کا نام سنا ہے نا میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہو.
ہائے رے کیا ایمان تھا زوجہ جناب حر کا، ہائے رے کیا محبت تھی اہل بیت سے زوجہ جناب حبیب کی۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ادھر حبیب ابن مظاہر کربلا میں آئے، تاریخ کے جملے نقل کر رہا ہوں، بس آخری 2 جملے مصائب کے سن لو اور مجلس تمام ہے۔ امام حسین نے چھوٹی سی ایک مجلس سجائی، سبھی بیٹھ گئے، سارے بچے بیٹھ گئے، جناب حر داخل ہوئے، حجرے میں بیٹھے ہی تھے کہ سب کا تعارف ہو رہا تھا۔ حسین نے حسین نے حبیب کو دیکھا، اپنے سارے ساتھیوں کو دیکھا اور فرمایا حبیب وہ جو ایک میرا بچہ گہوارے میں سو رہا ہے ان میں سے وہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ حبیب سمجھ گئے مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں وہ منزل آ گئی جو خیمے کے پیچھے سے آواز آئی، بھیا حبیب سلام ہو۔ ارے سیدانی کا بھیا کہہ کے سلام کرنا۔ حبیب نے اپنا امامہ پھینکا، تاریخ میں بہت اہم طریقے سے لکھا ہوا ہے، علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ نقل کر رہا ہوں، بس آخری جملے اور مجلس تمام ہے۔ علامہ مرحوم فرمایا کرتے تھے، جناب حبیب فرماتے ہیں شہزادی مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ جتنی جلدی اپنی جان قربان کروں گا اور جتنا زیادہ میں اپنی طاقت سے مدد کر پاؤں گا اپنے مولا و آقا و سید و سردار کی، میں جلد سے جلد کرنا چاہوں گا اور ضرور سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ تاریخ کے جملے سنا رہا ہوں، بھیا حبیب آپ مدینے نہیں آئے تو ضیافت کا انتظام دیکھتے، مگر بھیا حبیب آپ جہاں آئے ہیں، بھیا حبیب آپ جس جگہ آئے ہیں وہاں کیفیت ایسی ہے کہ بچے کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لو زینب ایک وعدہ کر رہی ہے، بھیا بس ایک وعدہ ہے، جب ضرورت پڑے گی تیری بہن کو، جب ضرورت پڑے گی زینب کو تو میں عباس سے پہلے آپ کو پکاروں گی۔ وہ لو حبیب نے ہاتھوں کو جوڑا، وہ لو حبیب میدان میں آئے، وہ لو حبیب نے جنگ کی، وہ لو حبیب حسین کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے، وہ لو حبیب نے جام شہادت نوش کر لیا۔ مگر تاریخ کا جملہ ہے، شام غریبہ جب چادریں چھننے لگی، زینب ایک اونچے ٹیلے پر آئیں جسے تلے زینبیہ کہا جاتا ہے، اور زور سے پکار کے کہا بھیا حبیب زینب کی چادر چھن رہی ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لوگ کربلا میں حبیب دنیا سے چلے گئے، وہ لوگ حسین اکیلے ہو گئے۔ بس ایک جملہ مصائب کا اور مجلس تمام ہے، سلام کرو اس حبیب پہ، سلام کرو اس حبیب کو جو کربلا میں کچھ اس طرح حسین کے ساتھ تھا کہ مرقد بھی حسین کے بالکل سامنے ہے۔ جزاکم اللہ، سلام کرو۔ مجھے پتا ہے ہندوستان کے الگ الگ امام بارگاہوں میں الگ الگ تاریخ کو الگ الگ شہداء کا دن منایا جاتا ہے، مگر میجورٹی میں سب سے زیادہ جناب حبیب کا دن 5 محرم کو منایا جاتا ہے۔ خدا سلامت رکھے ان لوگوں کو جو حسین کے اس دوست کے لیے مجلسیں برپا کرتے ہیں، حسین کے اس سب سے پیارے عزیز کے لیے مجلسیں برپا کرتے ہیں، شہداء کے لیے مجلسیں برپا کرتے ہیں۔ بس سمجھ لیجئے غیرت جناب حبیب کو کہ جیسے ہی زینب نے سلام کہلوایا، حبیب نے امامہ اتار دیا۔ مولا ایسا وقت آ گیا جب غلام کو اہل بیت کے گھر سے شہزادیاں سلام کہیں، پیچھے سے آواز آئی بھیا حبیب مدینہ نہیں ورنہ ضیافت کا انتظام ہوتا، بھیا حبیب اصغر کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہے، بھیا مگر ایک وعدہ ضرور کرتی ہوں، اے بھیا جب زینب کی چادر چھنے گی میں عباس کو پکارنے کے پہلے تیرا نام پکاروں گی۔ اور جب حبیب چلے گئے، جب حبیب نے اجازت لے لی، جب حبیب میدان میں آئے، جب حبیب گھوڑے سے زمین پہ آئے، جب حسین نے آخری سلام حبیب کا قبول کر لیا، اور جب کربلا میں شام غریبہ آنے لگی، جب بیویوں کی چادریں چھینی جانے لگی، تلے زینبیہ کی بلندی پہ کھڑے ہو کے زینب نے فرمایا بھیا حبیب
ارے تیری بہن زینب کی چادر چھینی جا رہی ہے، ہائے رے حبیب، ہائے رے کربلا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. الله